وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من امرئ مسلم یخذل امرئ مسلما فی موضع ینتہک فی حرمتہ وینقص فیہ من عرضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسی جگہ جو مسلمان کی امداد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیسی جگہ؟ جہاں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں اور اس کی مٹی پلیت کی جا رہی ہو اور وہ وہاں موجود نہ ہو۔ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ جہاں کسی مسلمان کو بے عزت کیا جا رہا ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی مٹی پلیت کی جا رہی ہو اور وہ وہاں موجود نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جس مسلمان نے اس کی مدد نہ کی، یعنی اس کی عزت کی حفاظت نہ کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا خذلہ اللہ تعالی فی موت یحب فیہ نصرتہ وما من۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر کوئی ایسا موقع آیا جہاں اس کی عزت لٹ رہی ہو اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہو اور اس کا دل چاہتا ہو کہ میری اب کوئی مدد کرے، تو نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع نہیں کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم اچھے بھلے نمازی ہیں، داڑیاں رکھی ہیں، پگڑیاں باندھی ہیں، اور کسی مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی ہماری برادری دا ہے یا یہ نہ کہ یہ ہو رہا تو ہور دیو ہون دیو ساڈا کی جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے یہاں لفظ مسلم بیان کیا ہے کہ تمہارا رشتہ اسلام کا ہے، برادری ہو نہ ہو، ایک مسلمان ہے نہیں اور اس کی عزت برباد کی جا رہی ہے، باتوں باتوں میں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو فرمایا وہاں دفاع کرو اس کا۔ اگر نہ کیا تو جہاں تمہاری عزت لٹ رہی ہوگی اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آگے اس حدیث کا اگلا حصہ سنیے، وما من امرئ مسلم ینصر مسلما فی موضع ینقص من عرضہ وینتہک فیہ من حرمتہ الا نصرہ اللہ فی موت یحب فی نصرتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی مدد کے لیے ایسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اس کی عزت برباد کی جا رہی ہو، اس کی مٹی پلید کی جا رہی ہو اور وہ وہاں موجود ہے، وہاں جو مسلمان اس کی عزت بچائے گا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر جہاں کبھی اس کی عزت کو خطرہ ہوگا اور اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ تو جناب اللہ کے ساتھ سودے ہے، آپ اللہ کی مخلوق کی عزت بچائیں، اللہ آپ کی عزت بچائے گا۔ اللہ کی مخلوق کا معاملہ یہاں تک ہے کہ شب معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف سے واپسی پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے ایک فاحشہ عورت کو، بدکاری کرنے والی عورت کو جنت میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اسی تو نمازاں تے تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، بس صبح دی پڑھ لی، باقی 4 کھا لیاں، صبح ناشتہ کر کے نکلے، رات نو لیٹرین وچ آ کے کم مکا چھڈیا اور پھر سو گئے، صبح اٹھ کے پھر ایک نماز پڑھ لی، باقی خیر صلاح، بس اینو ہی اسلام سمجھا ہے۔ ساری زندگی اسے تے ہی رہنا ہے، نہ دین سننا ہے نہ سنانا ہے۔ میں کنے تواڈے ترلے پانا عشاء والے آ جا کرو، تواڈا ہی فائدہ ہے، تواڈا ہی بھلا ہے بھائی، آ جاؤ۔ تانوں تے اگ تے چل کے بھی آنا چاہیے، کنڈیاں تے چل کے آنا پوے تے آنا چاہیے کہ سانو گھر بیٹھے قرآن دا علم نصیب ہو رہے ہیں۔ اور چاہیے کی ہے؟ اس تو بڑی دولت کیڑی ہے جناب؟ دونوں جہانہ دے سردار دا علم تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جا رہی تھی اور کتے کا بچہ پیاس سے، کتے کا بچہ، تو سوچو انسان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں تو کتے کے ہون کوئی نہیں آکھے گا سبحان اللہ، کیونکہ آپ تو سارے تقوی دا پہاڑ بیٹھے ہیں نا، یہ تو چھوٹی جی گل ہوئی جناب، کتے دے بچے دی کی اوقات ہے؟ فرمایا وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا
اور اس نے اپنی ایڑی والی جوتی اتاری اور دوپٹے سے باندھی اور کنویں میں پھینکی اور پھینکا اس کو جوتی کو، اور جو پانی نکلا وہ کتے کے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کو ہوش آیا، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ نے فرمایا جا تو میری مخلوق پہ رحم کرتی ہے، میں تجھ پہ رحم کر کے تجھے جنت عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں اس کو جنت میں دیکھ کے آیا۔ اور اسی کتاب میں مکارم الکتاب مکارم الاخلاق بخاری کی یہ روایت ہے، وہیں آگے پیچھے ایک روایت آ رہی ہے کہ ایک عورت کے بارے میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑی نماز روزہ کرتی ہے اور بڑی وہ تہجد گزار ہے، مگر اس نے اپنی زبان سے پورے محلے کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلی کا بچہ باندھا تھا، اس کو کھلایا پلایا بھی نہیں اور چھوڑا بھی نہیں، وہ بھوک سے مر گیا، تو حضور نے فرمایا اللہ نے اس کی ساری عبادتیں ختم کر دی اور اس کو جہنمی بنا دیا۔ اب بلی کی بچی اور کتے کے بچے کا یہ مقام ہے تو سوچئے ہم انسانوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، پھر انسانوں میں اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ان ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول ما من مسلم یرد عن عرض اخیہ الا کان حقا۔ ہائے ہائے ہائے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ اصل اسلام ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء کہتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو سنیے ذرا الفاظ کیا ہیں، الا کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامت، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ یہ تو نماز دی فضیلت نہیں بیان ہو رہی جناب، یہ کسی مسلمان دی عزت دی حفاظت کرن دی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی زبان نو تلوار بنا رکھیا، گڑی گڑی، اور کوئی نہ لبے تے مولوی تے وٹ تے پہ ہے نا، انج کرتا ہے انج کرتا، وہ خدا دے بندے چھڑ دیو، ایک نو مصلی رسول تے کھڑوتا ہے انہوں تے معاف کر دیو، کوئی غلطی وہ بھی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ دے نبی فرما رہے نے ایک دوجے دی عزت دی حفاظت کرو۔ اپنی بیٹی کسی دی بیٹی چ مینوں اپنی بیٹی نظر آنی چاہیے، کہو نا سبحان اللہ۔ کسی دی دھی وچ اپنی دھی نظر آئے، کسی دی ماں وچ اپنی ماں نظر آئے، اے اسلامی معاشرہ ہے۔ یہ تے نہیں ہے نا بادشاہ اپنی بیٹی تے آئے تے اسی دوپٹے پا لئیے اور دوسرے دی دھیاں تے ساڑیاں زباناں تلوار بن جان اور لوکاں دے دل زخمی کر دیے پھرن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ پر حق ہے۔ آئے ہائے، حالانکہ اللہ تے کوئی شے واجب ہے نہیں، پر اللہ پہ لازم ہے، حق ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور پھر سنیے، ثم تلا هذه الآیہ، پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، کون سی؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں پر حق ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے۔ بولیے نا جی، وہ مومنوں کی مدد۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب